In this module, we will talk about extended IPv4 ACLs. So, extended IPv4 ACLs are similar to standard IPv4 ACL, except that in extended ACLs you have more freedom and more options to filter the packet or to provide conditions for the router to either deny, permit, or make a remark to the packets. So they can filter on source addresses, destination addresses, protocol, and port numbers. And we will look into all of these things in detail in today's module. So let's quickly see an example of an extended ACL. So if you are using a port number, so this is the command. Like access list, this is the ID, permit, and TCP is the protocol. This is the source IP address with the wildcard mask, and then this is the destination, which can be any, and this is the comparison variable, which is equals 23. So equals 23 and equal 21 and equal 20. So these are the port numbers. So you're comparing this with the port numbers. Similarly, if you want to use keywords instead of port numbers, you can write, pretty much the same statement. But now, instead of writing the port numbers, you are writing the keywords that the protocols that run on that port number. So 23. So the port number is the keyword is telnet. Similarly, FTP 821 के ऊपर रन होता है, और FTP का जो दो कनेक्शन बनते हैं, एक जो होता है आपका डाटा कनेक्शन होता है और एक कंट्रोल कनेक्शन होता है. कंट्रोल कनेक्शन 21 पोर्ट के ऊपर हो रहा होता है, और जो है डाटा कनेक्शन आपका 20 पोर्ट के ऊपर रन होता है. इसी तरह हम एक एग्जांपल, आपके पास ये कमांड होती है एक्सेस लिस्ट 101 परमिट TCP एनी सोर्स, जो है किसी भी सोर्स से आए और कोई भी डेस्टिनेशन हो. और अगर आप इक्वल की कमांड लेके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो आपको ऑल ऑप्शंस दे देगा, आपको हेल्प आउट करने के लिए कि किस तरह जो है आप अपनी कमांड को कंप्लीट कर सकते हैं. ये जो एग्जांपल्स हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे कि एक्टिविटी भी हम करेंगे, उस एक्टिविटी के अंदर भी आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह जो है ACL को, एक्सटेंडेड ACL को आप कॉन्फ़िगर करते हैं. ऑलराइट, सो दिस इज द टिपिकल सिंटैक्स ऑफ एन एक्सटेंडेड ACL. सो पहले आप एक्सेस लिस्ट बताते हैं, राइट, वो तो एक पैरामीटर है, एक कीवर्ड है, और फिर आप बताते हैं एक्सेस लिस्ट नंबर, यूनिक नंबर होता है. फिर आप बताते हैं कि ये डिनाई है, कि परमिट करना है, कि रिमार्क है. आप प्रोटोकॉल बताते हैं, सोर्स बताते हैं, और फिर आप उसका वाइल्ड कार्ड बताते हैं. आप फिर जो है एक डेस्टिनेशन बताते हैं, डेस्टिनेशन का आप वाइल्ड कार्ड एड्रेस बताते हैं, और फिर आप ऑपरेटर बताते हैं जो कि ऑप्शनल होता है, कि आप इक्वल यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन यूज़ करेंगे, लेस देन यूज़ करेंगे, कि आप नॉट इक्वल यूज़ करेंगे, कि आप रेंज यूज़ करेंगे. फिर आप पोर्ट नंबर बताते हैं जो कि अगेन ऑप्शनल होती है, लेकिन ये नंबर जो होता है ये आपका जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रही होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. एस्टैब्लिश की भी एक कमांड आप यूज़ कर सकते हैं जो कि TCP प्रोटोकॉल के लिए सिर्फ यूज़ होती है, और ये बताती है कि आपके उन कनेक्शंस को जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुकी हैं उसके बारे में ये उसको रिस्ट्रिक्ट करती है. सो अब हम देखते हैं कि किस तरह कॉन्फ़िगर करते हैं एक एक्सटेंडेड ACL को. So as you can see, this is the typical network where we have 3 routers, right? And the fourth one is an ISP router. ISP से connection है हमारा. So अगर हम R1 को देखें, right? So ACL 103 allows request to port 80 and 443. और ACL 104 allows established HTTP and HTTPS replies. So इस particular example के अंदर आपको जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने कॉन्फ़िगर किया ACL को, जिसमें वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है नेटवर्क एक्सेस टू अलाउ वेबसाइट ब्राउजिंग ओनली फ्रॉम द LAN, जो कि अटैच हुआ हुआ है इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के साथ, राइट. इसको अगर आप देखें, सो जो है इसमें जो है सिमिलरली किसी भी एक्सटर्नल नेटवर्क में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है. जो ACL 103 है आपका, वो अलाउ करता है ट्रैफिक जो कि किसी भी एड्रेस से आ रही हो ऑन द 192.168.10.0 नेटवर्क पर, वो अलाउ करता है टू गो टू एनी डेस्टिनेशन, किसी भी डेस्टिनेशन पे वो चला जाए, राइट. तो ये आपको 103 आपको ये अलाउ कर रहा है
سبجیکٹ اس کنڈیشن کے ساتھ کہ جو ٹریفک ہے وہ پورٹ جو ہے وہ 80 یوز کر رہی ہوگی وچ از این HTTP ٹریفک، اور دوسرے اس میں پورٹ 443 وچ از این HTTPS ٹریفک. تو صرف HTTP اور HTTPS ٹریفک کو یہ الاؤ کر رہا ہے. اور اس میں جو اسٹیبلشڈ آپ یوز کر رہے ہیں وہ اس لیے یوز کر رہے ہیں کیونکہ HTTP اور HTTPS ٹریفک کی نیچر اس طرح کی ہوتی ہے کہ اس میں رسپانس بھی جو آنا ہوتا ہے وہ ٹریفک جو ہے وہ فلو بیک بھی کر رہی ہوتی ہے. سو اس لیے جو ہے آپ کو جو ہے ان باؤنڈ جو ٹریفک ہوتی ہے وہ بھی آپ اس کو الاؤ کریں گے ود این اسٹیبلش پیرامیٹر، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہے HTTP جو ہے وہ کیونکہ فلو بیک ٹریفک کو بھی ایک آنی ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہے TCP کا کنیکشن جو ہے وہ اسٹیبلش ہوگا، تبھی جو ہے اس لیے ہم نے یہ اسٹیبلش کا پیرامیٹر یوز کیا. سو اب ہم ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں اپلائی کر رہے ہیں ہم ایکسٹینڈیڈ جو ہے ACL انٹرفیسز کو، رائٹ. سو جو ہے اس میں جو ہے اگر ہم اسائن کرنا شروع کریں ACL کو انٹرفیسز میں، جو ہے ACL میں جو ہے سب سے پہلے جو انٹرفیس ہوگا وہ ہم نے جو ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کون سا انٹرفیس میں ہم نے ACL اپلائی کرنا ہے اور کہاں اپلائی کرنا ہے، جو پلیس ہے اس کا. تو پہلے ہم نے تو یہ پہلے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ جو ٹریفک ہے جو کہ ہم نے فلٹر کرنی ہے وہ اس کی ڈائریکشن ان ہوگی کہ آؤٹ ہوگی. جب ایک یوزر جو ہوتا ہے انٹرنل لین ایکسیس جو ہے وہ ایک لین کے اوپر یوزر ہے وہ ایکسیس کر رہا ہے ایک ویب سائٹ کو انٹرنیٹ کے اوپر، تو جو ہے ٹریفک جو ہے وہ باہر جا رہی ہے انٹرنیٹ کی طرف، رائٹ. جبکہ ایک انٹرنل یوزر جو ہے وہ ای میل ریسیو کرتا ہے انٹرنیٹ سے، سو ٹریفک جو ہے وہ جو ہے لوکل راؤٹر سے اندر آ رہی ہے، رائٹ. سو لیکن جب آپ ACL اپلائی کرتے ہیں انٹرفیس کو تو اس میں جو ہے جو ان اور آؤٹ کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ ایک ڈفرینٹ میننگ ہوتا ہے اس کو اس طرح نہیں ہم لیتے جس طرح کہ ابھی ہم نے اس کو سمجھا. سو ACL کی کنسیڈریشن کے لیے جو ان اور آؤٹ ہے وہ راؤٹر کے انٹرفیس سے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ راؤٹر کا انٹرفیس جو ہے نا اس پہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ ان ہوگی کہ آؤٹ ہوگی. سو اگر ہم اس ٹپولوجی کو دیکھیں تو R1 جو ہے اس میں 3 انٹرفیسز ہیں، رائٹ. 2 گیگا بٹ ایتھرنیٹ انٹرفیسز ہیں اور ایک سیریل انٹرفیس ہے، رائٹ. جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ ایکسٹینڈیڈ جو ACL ہے وہ نارملی ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے کلوز ٹو دا سورس آپ اسائن کرتے ہیں، یہ ریکمینڈیڈ ہے تاکہ جو ٹریفک ہے وہ شروع میں ہی جو ہے آپ فلٹر آؤٹ کر لیں. جو ہے جو اس پرٹیکولر ٹپولوجی کے اندر جو انٹرفیس جو سب سے قریب ہے سورس کے وہ آپ کا یہ والا انٹرفیس ہے گیگا بٹ 0/0 والا، رائٹ. اور اسی لیے جو ہے ہم نے جو ویب ریکویسٹ ٹریفک ہوگی یوزر سے جو کہ اس نیٹ ورک میں بیٹھے ہیں، رائٹ، اس کو جو ہے ہم ان باؤنڈ ہے اس انٹرفیس پہ، اور جو ریٹرن ٹریفک ہے وہ اسٹیبلش کنیکشن ہے یوزرس کی اسی لین کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ باؤنڈ ہے فرام جو گیگا بٹ ایتھرنیٹ انٹرفیس 0/0 سے. سو جو اس پرٹیکولر سینیریو کے اندر ہم ACL جو ہے اپلائی کریں گے اس والے انٹرفیس کو، رائٹ، گیگا بٹ 0/0 انٹرفیس کو، اور دونوں ڈائریکشنز میں اپلائی کریں گے. ان باؤنڈ ڈائریکشن میں ہم ACL 103 کریں گے جو ہے، اور آؤٹ باؤنڈ میں ہم 104 کریں گے جو کہ ریٹرن ٹریفک کو دیکھے گی. سو ہم نے یہ انٹرفیس ہم نے سلیکٹ کیا کنفیگریشن موڈ میں، کہ پھر ہم نے 103 کو ان باؤنڈ ڈائریکشن سلیکٹ کی اور 104 کو آؤٹ باؤنڈ میں کیا. یہ ریٹرن ٹریفک ہے آؤٹ باؤنڈ کے لیے. رائٹ. اس کے علاوہ اگر ایک اور آپ کے پاس کنڈیشن آتی ہے کہ آپ نے ڈینائی کرنا ہے FTP کو اور پرمٹ کرنا ہے باقی تمام ٹریفک کو، سو اس کے اندر آپ یہ کمانڈ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، رائٹ. یہ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے ایکسیس لٹ 101 ID دیا، ڈینائی TCP فرام 192.168.11.0، یہاں سے آپ ڈینائی کر دیں، رائٹ، ٹو 192.168.10.0 جو ہے آپ کا یہاں تک ڈیسٹینیشن یہ ہے، رائٹ. اور یہ FTP جو کنیکشن ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. سملرلی آپ دوسرا جو FTP ڈیٹا کنیکشن ہے وہ بھی آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس کو پرمٹ کر دیں گے، ایکسیس لسٹ پرمٹ IP any، کہیں سے باقی جتنی بھی ٹریفک ہے وہ اس کو آپ الاؤ کر رہے ہیں، ایوری تھنگ یو آر پرمٹنگ ایوری تھنگ. سو اب آپ اس کو اسائن کریں گے اس انٹرفیس میں کیونکہ یہ کلوزر ٹو دا سورس ہے، رائٹ. اور پھر آپ IP ایکسیس گروپ 101 اور جو ہے اس کو ان باؤنڈ آپ کر دیں گے تاکہ جو ٹریفک آ رہی ہے انٹرفیس میں وہیں سے یہ فلٹر آؤٹ ہو جائے.
سو اب ہم نے اس ماڈیول میں دیکھا کہ آپ نے جو ایکسٹینڈیڈ جو ACL ہوتا ہے IPv4 اسے آپ کس طرح کنفیگر کرتے ہیں، کس طرح آپ کریٹ کرتے ہیں، اور پھر ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھیں کہ آپ اس کو انٹرفیس کو کس طرح اسائن کرتے ہیں. سو نیکسٹ ماڈیول جو ہوگا جو کہ اس کا پارٹ 2 ہوگا، اس میں ہم دیکھیں گے اور ایگزامپلس دیکھیں گے، اور پھر ہم اس کو ویریفائی کریں گے جو ہماری کنفیگریشن ہے ایکسٹینڈیڈ ACL کی.